اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے ہم پر اپنی رحمت کو فرض فرمائے ہیں اور لکھ دیے ہیں، تم پر رحم کروں گا، ان کی اور حوصلہ افزائی کروں گا، اور چھوٹی بڑی غلطی سے گناہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، یعنی دین پر جو آگے ہو تو یہ کریں گے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، توبہ کریں گے، دل سے گناہ کی معافی مانگیں گے، اسی طرح سے ان کی عزت دیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جو بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے مایوسی ہونا نہ بیٹھے اور ایمان لے آئے۔ فَعَلَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ کر تم کہہ دو اللہ تم پر سلامتی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، اگر چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور چہرہ بھی پریشان سا لگتا ہے، سکون والا، صحت، اور آج کے انسان صحت کے بعد سب سے اہم چیز ہے عزت، اور عقل مند ہیں وہ تو بہت محنت سے گزرنا ہوگا، جو ذلت کا باعث ہے اس کو وہیں سے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ انسان دو چیزوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک سوچنے کی، دوسری عمل کرنے کی۔ الحمدللہ، عمل کرنے کی توفیق، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دینا جانتے ہیں اس نے ماضی میں ضرور دوسروں کی اطاعت 100 بار انکار اچھی ہے، ایک جھوٹ سے اچھی ہے۔ اگر انسان پڑھنا جانتے ہیں تو ہر ایک انسان، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، ایک دن کے لیے کتاب ہے۔ انسان ہر ایک کے لیے، اچھے سے اچھے انسان سب کے لیے کتاب ہیں۔ ہم انسان کے ساتھ اندر ایک بہت پیارا نفس اور بچہ ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ خاموش اور خوش دل چاہے کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہمارا دل و دماغ کا حافظہ بہت ہی تیز ہوتا ہے۔ نماز کے لیے چند صورتیں حفظ کر لیں۔ الحمدللہ، ہم یہ چاہتے ہیں پھر سے صحابہ کا دور آ جائے، فتنے کا دور ختم ہو جائے۔ الحمدللہ، آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بالکل پاک و صاف و شفاف والا دور تھا، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا بھی فتنے کا دور زمانہ آئے گا، ہمیں دین کی حفاظت یوں کرنا ہوگا۔ فرمایا جی ہاں، آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے تھے، آپ نے کیا فرما رہے ہیں۔ جو دین میں نے نئے طریقے نکل کر آئیں گے، دین میں اپنی فرضیات کے گھٹانے بڑھانے لگ جائیں گے، تو ایسی چیزوں سے بچ جانا۔
جو شریعت سے ثابت ہونا ہو، آپ کے طریقوں کو دیکھے تو اسے غلط طریقے سمجھ کر اسے چھوڑ دینا اور غلط ہوگا۔ ہر نئے طریقے کو اپنا کر چلنا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کہلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب دین پر چلنے لگو گے تو طرح طرح کی آزمائشیں آنے لگیں گی۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کی چیزیں ملاوٹ ہوگی اور ہمیں اسے دیکھ کر بچانا ہو جاتا ہے، بچنا چاہیے۔ فتنے کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں ہمیں وہ کریں گے۔ ہر کسی چیز میں وائرس آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کے بعد اپنی فٹنس کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، اچھے علماء انبیاء کی وارث ہیں اور دین کی حفاظت کرتے ہیں اور چوکیدار ہیں۔ اس دنیا میں ہر بندے کو سب کچھ معلوم ہے، اسی دنیا میں ہر بندے عالم ہیں، ہر بندے کا ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، عمل کی نیت سے چلائے، کیونکہ بچہ اسکول کو جانے کے قابل ہو، داخلہ ہوتا ہے اور اسی بچپن میں مکتب کو بھی جاتے ہیں۔ بچپن سے ہی بچوں کو دین اور دنیا میں تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے ذہن میں اچھی باتیں بٹھانا چاہیے، بٹھا دیتے ہیں تو بچے نے اپنے گھر سب سے یہ کہیں گے، آج میرے استاد محترم یہ اچھی باتیں سکھائے ہیں، اور اسکول سے آ کر کہتے ہیں ہمارے فلاں ٹیچر، ہمارے سر نے یہ اچھی باتیں سکھائے ہیں۔ ہر گھر کا بچہ اچھی باتوں سے واقف ہوتا ہے۔ کچھ دنیا کے فتنے بھی اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو نہ بگڑتے، سب کے سب بچے اچھے اور سچے اور صحیح راستے پر چلنے لگتے تھے۔ آج کوئی بچہ خراب نہیں کہلاتے، اس دنیا کے سب اچھے ہوتے، تو سوچو آج کا زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا ایک دم پاک و صاف شفاف، بہت اچھا پاکیزہ دور ہوتا تھا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہلاتا تھا۔ یہ کہنے سے ہی کتنی خوشی ہی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کرے آج کا دور مبارک پھر سے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم سب کے سب جنتی ہو جاتے ہیں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں سب کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چند باتوں پر مشتمل ہے، ان عبادات بھی معمولات بھی ہے۔ تقریباً 24 گھنٹے کی ہماری زندگی میں ہمیں بہت کم عبادات میں گزارتے ہیں۔ سارے کام سارے وقت میں ہمیں کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں خود پتہ ہے۔ صحیح سے لے کر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کیا صرف اللہ اللہ کہہ کر گزار رہے ہیں۔ ہمیں چند مختصر سا وقت نماز میں گزار کر ہمیں اللہ سے بہت بڑے امید لگائے ہیں، اور بعض تو وہ بھی نہیں ہے، ابھی وقت ہے، آخری عمر میں عبادت کر لیں گے۔ اگر وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ نہ کرے اتنی دور تک پہنچتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں، واللہ عالم۔ ہمیں کیا گناہ میں پڑ گئے ہیں ہمیں خود معلوم نہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، حقوق ہیں، کمی کوتاہی، حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اور کتنوں کو کیا کیا ستا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بار بار بولتے ہیں اور ستا کے رکھ دیتے ہیں، غلط کام غلط ہی ہوتے ہیں، گناہ
کے کام کسی کا حق نہ مارو، اور اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ رب العزت کے احکام پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی صحیح چیزوں کو پھیلائے، دین پر چلنے اور بد دینی کے معاملات سے، بد دینی سے بچنے کی ہدایت فرمائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ہدایت دیے ہیں، ہمارے کیا بتا کے، کیا سمجھا کے سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت پر مضبوطی سے تھام لو۔ الحمدللہ رمضان پاک آ چکے ہیں، ابھی چند دن ہیں۔ دل کے شر سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ پناہ چاہتے ہیں اپنے کان کی برائی سے، اپنے آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے، اپنے خواہش کی برائی سے۔ الحمدللہ اگر ہمیں کتابوں میں جھک جاتے ہیں، جھکو تو اس دنیا میں سر اٹھا کر چلو گے، کیونکہ کتابوں کے سامنے جھکنا بہت اچھی بات ہے۔ کتابوں کے سامنے جھکو تو کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ رمضان میں پہلے قرآن کے سامنے جھکو تو دنیا اور آخرت میں بہت کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اے پیارے بچوں، رمضان میں ہی ایگزام بھی آ گیا ہے، زیادہ ٹینشن اور کسی کے پریشر میں نہیں آنا، اپنے نیند سے لڑو، محنت کرو، محنتی بنو، ساتھ ہی ساتھ خوش بھی رہنا، سر اٹھا کے جیو۔ اس دنیا میں تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو، عزت سے جیو۔ تمہارے پاس صرف ایک کام، اچھی طرح پڑھو، سامنے جھکنے کی کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رمضان میں ایگزام بہت ایزی ہے، رات میں تراویح پڑھ کے سو جاؤ اور سحری پڑھ کے بیٹھ کے پڑھائی کرو، بہت ایزی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔